مذہبی کتابوں کا تقابلی مطالعہ کیا ہے۔ حق بات کہنا جس کی خاصیت ہے، جو یہ کہتا ہے کہ بھائی چارگی تبھی قائم ہو سکتی ہے جب ہر آدمی کم از کم ان باتوں پر عمل کرے تو سارے مذاہب میں یکساں ہے۔ وہ شخص تعلیم کے اعتبار سے MBBS ڈاکٹر ہے اور ایک مشہور اسکالر اور پورے دنیا کے اندر شہرت پانے والی پیس ٹی وی کا بانی، جس نے حق کا پیغام پہنچانے کے لیے 1000 سے زائد تقریریں کی ہیں۔ جج صاحب، اس ملزم کو عدالت میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اجازت ہے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک عرف ابو فارق تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ ہم بہت ہی مشکل سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس کٹہرے میں لانے میں کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ پر پہلا الزام یہ ہے کہ آپ ڈاکٹری کے پیشے کو اہمیت نہ دیتے ہوئے دعوتی کام پر ترجیح دی، جبکہ عوام کو ڈاکٹر کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں آج بھی ڈاکٹری کے پیشے کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کون شخص اچھا ہے؟ وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج انسانوں کو ڈاکٹری کے پیشے سے زیادہ داعی کی ضرورت ہے، اسی لیے میں نے ڈاکٹری کے پیشے کو چھوڑ کر اس سے بہتر کام اپنایا ہوں، اور میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول میں بدل گیا، یعنی جسمانی ڈاکٹر سے روحانی ڈاکٹر بدل گیا۔ تو آپ ابھی بھی ڈاکٹر ہیں؟ جی ہاں، ایک بہتر ڈاکٹر۔ آپ پر دوسرا الزام یہ ہے کہ آپ فخر سے اپنے آپ کو بنیاد پرست مسلمان کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ بنیاد پرست کے معنی کیا ہے۔ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت سے بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ وکیل ہیں، اگر ایک وکیل کو اچھا وکیل بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وکالت کی بنیادی باتوں پر عمل کرے۔ جب تک وہ وکالت کی بنیادی باتوں پر عمل نہیں کر سکتا تو اچھا وکیل نہیں بن سکتا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بنیاد پرست اچھا ہے یا برا ہے، ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے۔ In which field he is a fundamentalist۔ مثال کے طور پہ اگر ایک چور ہے جس کا پیشہ ہے چوری کرنا تو معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، تو بنیاد پرست اچھا نہیں ہے۔ دوسرا، ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے انسانوں کی زندگی کو بچانا، اور وہ ہزاروں انسانوں کی زندگی کو بچاتا ہے۔ یہ ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے، لیکن یہ بنیاد پرست ڈاکٹر معاشرے کے لیے اچھا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں الحمدللہ ایک بنیاد پرست مسلم ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک بنیاد پرست مسلم ہوں۔ I am proud to be a fundamentalist Muslim، کہ میں الحمدللہ اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس کے پر عمل کرتا ہوں۔ اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں ایک بنیاد پرست مسلم ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی باتوں ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ بنیاد پرست کے ساتھ ساتھ آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ اپنے آپ کو شدت پسند مسلمان کہتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ایسا بنانا چاہتے ہیں۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہے تو مسلمان جواب دیتے ہیں نہیں نہیں، ہم شدت پسند نہیں ہے، ہم بنیاد پرست نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کیا برا ہے شدت پسند ہونے میں؟ میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں، آئی ایم این ایکسٹریمسٹ۔ میں شدت سے عدل کرتا ہوں، میں شدت سے محبت کرتا ہوں، میں شدت سے دیا کرتا ہوں، میں شدت سے ایماندار ہوں، میں شدت پسند ہوں۔ کیا برا ہے شدت پسند ہونے میں؟ اور شدت پسند کے ساتھ ساتھ قرآن میں لکھا ہے ہمیں عدل بھی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اگر ہمارا فائدہ ہے تو عدل کرے اور اگر ہمارا فائدہ نہیں ہے تو نہیں کرے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں صرف صحیح چیز میں شدت پسند ہونا چاہیے۔ We should only be an extremist in the right direction۔ غلط چیز میں شدت پسند نہیں ہونا چاہیے۔ اس جواب کو سن کر آپ ہم سب کو اس مدے پر دوبارہ سوچنے پر لاگو کر دیے ہیں۔ سر، دہشت گردی کی مختصر تاریخ بتائیں، کیا ماضی میں دہشت گردی ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو وہ لوگ کون تھے؟ اگر ہم دہشت گردی کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو دنیا میں جس نے سب سے زیادہ قتل کیا ہے وہ ہے ہٹلر۔ 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا ہے اس نے۔ ہٹلر کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے جس میں 6 کروڑ لوگ مارے گئے۔ ہٹلر کون تھا؟ کرسچن تھا، مسلم نہیں تھا۔ جوزف اسٹالن، جسے دا مین آف اسٹیل کہا جاتا ہے، اس نے 2 کروڑ معصوم لوگ کو مارا، 1 کروڑ 45 لاکھ لوگوں کو بھوکا مارا۔ مسولینی 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل کیا۔
ये सब लोग कौन थे? गैर मुस्लिम थे, मुस्लिम नहीं थे। अशोका कौन था? हिंदू था। कलिंगा की वॉर में 1 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। उनके मुकाबले में अगर कोई मुस्लिम रूलर को देखे तो मुझे हिटलर, जोसेफ स्टालिन, मुसोलिनी के करीब कोई भी नहीं नजर आता। कुछ मुस्लिम रूलर भी थे, मसलन सद्दाम हुसैन, मोहम्मद सुहर्तो वगैरह, लेकिन हिटलर, जोसेफ स्टालिन, मुसोलिनी के मुकाबले में बहुत कम है। अगर हम मुसलमान का परसेंटेज देखें तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। डॉक्टर साहब, आजकल ये आम हो गया है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान हैं। कहीं आप मुझ पर दहशतगर्दी का इल्जाम नहीं लगा रहे? नहीं नहीं, हम आपकी सिर्फ राय जानना चाहते हैं। सारे दहशतगर्द मुसलमान हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। अगर सारी दुनिया में किए जा रहे आतंकवादी हमले पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि मुसलमान ही नहीं बल्कि सारे मजहब के लोग दहशतगर्दी में मुलविस है। यूरोप में IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, एक आतंकवादी तंजीम है जो पिछले 1 सदी से सारे यूरोप पर आतंकवादी हमले कर रहे हैं। युगांडा में लॉर्ड सैल्वेशन आर्मी है, मिजोरम में क्रिश्चियन माइजोस है, नागालैंड में क्रिश्चियन नागाज है, आज भी आतंकवादी हमले कर रहे हैं। ये सब ईसाई आतंकवादी तंजीमें हैं। जर्मनी में बदर मैनहोफ गैंग है, इटली में रेड ब्रिजेस है, जापान में जापान रेड आर्मी है, स्पेन और फ्रांस में ETA है, हिंदुस्तान में माओइस्ट सबसे खतरनाक आतंकवादी ग्रुप है। इसके हिंदुस्तान के 600 में से 150 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट पर गिरफ्त है। ये सारे के सारे सेकुलर आतंकवादी तंजीमें हैं। श्रीलंका में LTT एक हिंदू आतंकवादी ग्रुप है जिसने पहली बार सुसाइड बॉम्बिंग का इस्तेमाल किया था और इनमें से एक को राजीव गांधी का कत्ल में भी इस्तेमाल किया गया था। आसाम में उल्फा के नाम पे सबसे खतरनाक हिंदू आतंकवादी तंजीम है जिसने चंद सालों में 2006 तक 749 आतंकवादी हमले की है। ये सारे हिंदू आतंकवादी तंजीम है। हगाना, इरगुन, स्टर्न गैंग, ये सारे के सारे यहूदी आतंकवादी तंजीम है जिन्होंने कई मासूम लोगों की जानें ली है। डॉक्टर साहब, आपका जवाब सुनकर ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि आतंकवादी मुसलमानों की विरासत नहीं है, लेकिन क्या कुरान मुसलमानों को जिहाद करने के लिए नहीं कहता है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुरान में लड़ने को नहीं कहा गया है, मगर जहां भी कुरान में लड़ने को कहा गया है वो या तो सेल्फ डिफेंस में या फिर जुल्म के खिलाफ। अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें कुरान से कई गुना ज्यादा लड़ने के श्लोक है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स 43 to 46 में लड़ने को कहा गया है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं निहत्था मरना पसंद करूंगा लेकिन मैं अपने रिश्तेदार का कत्ल नहीं करूंगा। श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में जवाब देते हैं, ए अर्जुन, तुम कायर कैसे हो गए, तुम नपुंसक कैसे हो गए, क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31 to 33 में अर्जुन कहते हैं कि भाग्यशाली वो क्षत्रिय है जिसे लड़ने को मौका मिले, और अगर तुम लड़ेंगे तो तुम स्वर्ग में जाएंगे, और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें सच के लिए अपने रिश्तेदार से भी लड़ना हो तो पीछे मत हटो। और अगर हम बाइबल का मुताला करेंगे तो इसमें भी बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 6 to 10 में लड़ने को कहा गया है। तो इसी तरीके से कुरान ऐसी मजहबी किताब नहीं है जिसमें लड़ने को कहा गया है, बल्कि सारे मजहबी किताब में लड़ने को कहा गया है।